اب جس کتاب کی رسم رونمائی انجام دی جائے گی وہ ہے جموں کشمیر کی اردو افسانوں میں قومی یکجہتی کا تصور. اس سے پہلے میں اپنے ایک مہمان کا استقبال کروں گا. آپ ہیں تحصیلدار ثاقب سلیم صاحب. آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں. خوش آمدید. اس کتاب کا تبصرہ میں پڑھوں گا, امید ہے بغور سنیں گے. جموں کشمیر کی اردو افسانوں میں قومی یکجہتی کا تصور. مصنف قاضی شبیر احمد شاداب مرحوم. ترتیب و تدوین زاہد ظفر. 2024 عیسوی میں کتاب شائع ہوئی ہے اور 332 صفحات پر کتاب مشتمل ہے. قاضی شبیر احمد ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ان کا انتقال چند برس قبل ایک موذی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوا. اس وقت ہوا جب وہ اپنا PhD کا تحقیقی مقالہ تکمیل تک پہنچا چکے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غریب رحمت کرے, آمین. لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے فرزند ڈاکٹر صداقت قاضی, جنہوں نے اپنے والد مرحوم کے کام میں خصوصی دلچسپی لی اور بر وقت اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا. ان کے ساتھ ساتھ وادی کے ابھرتے ہوئے نوجوان ادیب اور افسانہ نگار زاہد ظفر کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, کیونکہ انہی کی کوششوں کی بدولت قاضی شبیر احمد کے تحقیقی مقالے تک رسائی ممکن ہو سکی. پیش نظر کتاب 5 ابواب پر مشتمل ہے, جس کا پیش لفظ زاہد ظفر نے تحریر فرمایا ہے, جس میں انہوں نے مصنف کی زندگی, شخصیت اور کتاب کا مختصر تذکرہ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے انہیں PhD کرنے کا بہت شوق تھا, حالانکہ وہ انگریزی اردو سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی. وہ مزید لکھتے ہیں کہ حالانکہ زندگی میں مصروفیات کے سبب ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا, تاہم دیر آئے درست آیت کے مصداق ان کی خواہش پوری ہوئی. اس کے بعد ڈاکٹر صداقت قاضی نے مصنف کی زندگی اور کارناموں پر مختصر روشنی ڈالی ہے. جموں کشمیر میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء کتاب کا پہلا باب ہے, جس میں جموں کشمیر میں اردو زبان کی تاریخ اور یہاں کے ڈوگرا حکمرانوں مہاراجہ غلاب سنگھ, مہاراجہ رنگیر سنگھ, مہاراجہ پرتاپ سنگھ اور مہاراجہ ہری سنگھ کی اردو زبان ادب کے فروغ میں کوششوں, نیز جموں کشمیر میں اردو زبان کی سرکاری حیثیت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. جموں کشمیر میں اردو ناول, جموں کشمیر میں اردو ڈرامہ, جموں کشمیر میں اردو افسانہ, جموں کشمیر میں تحقیق و تنقید اور جموں کشمیر میں خود نوشت سوانح حیات جیسے ذیلی عنوانات بھی اس باب میں دلچسپی کے عناصر پیدا کرتے ہیں. باب دوم, جموں کشمیر میں اردو افسانے کی روایت میں ابتدا تاحال یعنی پریم ناتھ پردیسی سے لے کر ترنم ریاض کے دور تک کے تمام اہم افسانہ نگاروں کے نام گنوائے گئے ہیں. تاہم اس باب میں جموں کشمیر میں اردو افسانے کی ابتدا اور آزادی کے بعد کے افسانہ نگاروں فوق, پردیسی, پشکر ناتھ, سومناتھ زتشی, ٹھاکر پونچھی, موہن یاور, پریم ناتھ در, نرگس, قدرت اللہ شہاب, حامدی کاشمیری, برج پریمی, نور شاہ, خالد حسین, شبنم قیوم, عمر مجید, ویریندر پٹواری, وید راہی, ظفر کھوکھر, نرسنگ داس نرگس کتابوں سے سیر حاصل روشنی ڈالی گئی ہے. باب سوم میں جموں کشمیر کے نمائندہ افسانہ نگار میں پشکر ناتھ, نور شاہ, ویشی سید, خالد حسین, آنند لہر, غلام نبی شاہد, ترنم ریاض, مشتاق احمد وانی, ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب جیسے کوہنا مشق افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری کا بڑی عمدگی کے ساتھ فنی و فکری اور موضوعاتی جائزہ ملتا ہے. باب چہارم, جموں کشمیر کے اردو افسانے میں قومی یکجہتی کا تصور. میں قومی یکجہتی کے معنی و مفہوم اور ہندوستانی آئین, تہذیب اور تاریخ اور اسلامی نقطہ نظر سے قومی یکجہتی کے تصور کی وضاحت ملتی ہے. اس کے بعد جموں کشمیر کے جن افسانہ نگاروں کے افسانوں میں قومی یکجہتی کے عناصر اور موضوعات تلاشنے کی کوشش کی گئی ہے, ان میں خالد حسین, ریاض توحیدی, پرویز مانوس, آنند لہر, حامدی کاشمیری, وحشی سید اور دیپک بدھی کے نام شامل ہیں. آخر ذکر باب میں موجودہ دور میں جموں کشمیر کے افسانوں کی صورتحال, اس میں نمائندہ دور کے افسانہ نگاروں کے افسانوں کا مختصر انداز میں
تجزیہ کیا گیا ہے. مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ کتاب جموں کشمیر میں اردو افسانہ نگاری یہ موضوع کا بھرپور محاکمہ کرتی ہے. کوئی بھی کتاب موضوع مکمل احاطہ نہیں کر پاتی ہے، اس لیے اس کتاب میں تمام پہلوؤں کا پایا جانا اگرچہ مشکل ہے، تاہم مصنف کی کوشش اور محنت کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. شکریہ.